بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کا ہمارا اسلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں پر بھی ہیں بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ اپنے اہل و عیال، بال بچوں، خاندان کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بخیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے، اور عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد ایک نئے جوش و خروش اور جوش و جذبے کے ساتھ اور تر تازہ ہو کر، تازہ دم ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ خوشیاں تا دیر سلامت قائم رکھے اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور صحت مند رکھے، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے جو ہم ہمیشہ آپ سے کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے ٹائملی استفادہ حاصل کر سکیں۔ مزید یہ کہ اگر آپ کسی قسم کے کوئی کامنٹس دینا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کے کالم میں جا کر کامنٹس دے سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے کامنٹس کا فردر جواب دیا جائے۔ تھینک یو۔ میرا آج کے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ رشیا یوکرین جنگ میں ملوث ویگنر گروپ کے بارے میں ہے کہ جس نے رشیا کے ساتھ ناطہ توڑا اور رشیا پر ریچارج دوڑا، اور اس کے بعد آگے کیا ہوا اس کے بارے میں پہلے غالباً 2 ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج یہ میرا تیسرا ویڈیو ہے۔ ویگنر گروپ کے کرائے کے فوجیوں نے روس کے خلاف حملہ کر کے نہ صرف روس بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے اور ویگنر گروپ روس کی حمایت میں یوکرین کے ساتھ پراکسی وار میں ملوث تھا، تو اس سے نہ صرف یوکرین کی طرف پیچھ کر کے اپنے آقا پر چڑھ دوڑا۔ مختلف انٹیلیجنس حلقوں نے اس بارے میں متضاد اطلاعات دیں اور ان کی طرف سے متضاد اطلاعات اب بھی آ رہی ہیں۔ 24 جون کو ویگنر کی طرف سے روس کے خلاف جنگ روکنے کے بعد سے اس کی مختلف تعویلات پیش کی جا رہے ہیں۔ میں واضح کر دوں کہ 24 جون کو ویگنر نے اپنا روس کے اوپر جو حملہ تھا ماسکو کی طرف پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق ویگنر نے امریکہ سے $6.5 بلین کے عوض روس کے خلاف یہ سب کچھ کیا، اور اس پلاننگ میں روس خود بھی شامل تھا، اور $6.5 ارب ہڑپ کرنے میں پیوٹن اور ویگنر کا لیڈر یوونی ریگوزن دونوں شامل ہیں۔ روس کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ اس رپورٹ کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ $6.5 ارب کے لیے روس اپنا اتنا زیادہ فوجی نقصان نہ کرواتا اور جو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے وہ بھی نہ کرواتا۔ اب ایک اور سوال جو سامنے آ رہا ہے وہ ویگنر گروپ کے فیوچر اور اس کے بانی کے بارے میں ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن یوونی ریگوزن اس وقت بیلاروس کے صدر کا مہمان ہے، اور بیلاروس کے صدر ہی تھا جس نے روس اور ویگنر کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، اور پیوٹن کے سابقہ کیٹرنگ انچارج اور ویگنر کے بانی یوونی پریگوزن کو یہ موقع دیا کہ اس کا گروپ یا تو ڈیفنس منسٹری کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے اپنے بیسز کو لوٹ جائے اور یا پھر بیلاروس چلے جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیٹرنگ کا انچارج کا کیا مطلب ہے۔ یوونی ریگوزن جو ہے، جو اس ویگنر گروپ کا بانی ہے، وہ روس کے صدر پیوٹن کا کیٹرنگ کا انچارج رہا ہے پہلے، یعنی کہ اس کا شیف بھی رہا ہے، چیف شیف اس کو کہا جاتا تھا۔ اور اس جنگ بندی کے بعد ویگنر نے ماسکو سے صرف 200 کلومیٹر دوری پر ہی اپنی پیش قدمی روک دی تھی۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا بیلاروس کے صدر نے رشیا اور ویگنر کے درمیان میں کرایا، تو اس میں اس وقت ویگنر گروپ کی پیش قدمی جاری تھی اور وہ ماسکو سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی پیش قدمی روک دی تھی۔ لیکن بعد میں روس کے کافی زیادہ فوجی نقصانات سامنے آئے ہیں۔ اس وقت روس کو یوکرین کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کو بھی روکنا ہے
روس اس وقت پرابلم میں ہے، کیونکہ ایک طرف تو یوکرین ہے جو حملے کر رہا ہے، اور اس کی جو فرنٹ لائن ہے، بارڈر جو ہیں ان پر مختلف سمتوں سے یوکرینی فوج امریکہ اور اس کے ناٹو الائز کی طرف سے مہیا کیے گئے ایڈوانس ہتھیاروں کی مدد سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور بشمول ٹینک اور آرمڈ وہیکلز کی مدد سے مشرقی اور شمالی علاقوں میں کافی حد تک پیش قدمی کر کے یوکرین نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ اس سے پہلے روس کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ اس کا پلڑا بھاری ہے، اور مجموعی طور پر روس کی ایئر فورس کی تعداد، میزائلز، ریڈارز کی صلاحیت اور الیکٹرانک وارفیئر میں برتری اس کی ایک بڑی وجہ تھی۔ جو روس کی برتری تھی یوکرین پر، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ یوکرین کے مقابلے میں روس کا پلڑا بھاری ہے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے اس کی ایئر فورس اس سے بہت بڑی تھی، اس کے ریڈارز کی کیپیبلٹی اس سے زیادہ تھی، اس کے جو میزائل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ مضبوط سسٹم نظام ہے اس کا، اور اس میں الیکٹرانک وارفیئر جو تھا اس کے ہتھیار جو ہیں وہ بہت ہی بڑی تعداد میں رشیا کے پاس تھے۔ لیکن روس کو فضائی برتری میں ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں جو بڑا نقصان روس کو ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب ویگنار گروپ نے روس کے کئی جنگی جہاز تباہ کیے۔ جنگی جہاز تو بہت سارے تھے، بہت سارے جنگی جہاز انہوں نے تباہ بھی کیے، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے 22M یہ ایک جنگی جہاز کا نام ہے، جنگی طیارے کا نام ہے، جو کہ ایئر بورن کمانڈ پوسٹ کا کام کرتا ہے، جس کو آپ ایواکس کہتے ہیں۔ یہ اس ٹائپ کا جہاز تھا، اور یہ جہاز روس کے پاس بہت کم تعداد میں، تقریباً میرے خیال میں ٹوٹل 12 جہاز ہیں۔ اس میں انہوں نے، یہ روس کا سب سے قیمتی جہاز ہے، اس کو جو ہے نا فضائی بیڑے میں یوکرین کی جنگ میں یہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس جہاز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا تھا، اور روس نے اپنی پوری توجہ اس کی حفاظت پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جہاز جو ہے یوکرین کی جنگ میں بھی تباہ نہیں ہوا، لیکن روس سے پوری توجہ اس کی حفاظت پر مرکوز کر رکھی تھی، مگر ویگنار گروپ کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے اس جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ جہاز آگ کے گولے کی طرح کھیتوں میں جا گرا۔ اور مزید دوہرا نقصان یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جہاز کے اندر جو کریو ممبر تھے، یہ تقریباً 10 عملے کے 10 آدمی ہوتے ہیں، 10 کریو ممبرز ہوتے ہیں، وہ 10 کے 10 ہی جہاز کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ روس پر ایک تازیانہ ثابت ہوئی ہے۔ یہ جہاز روس کا ایک انتہائی اہمیت کا حامل جہاز ہے، اور یہ اس کا ایک قسم کا سرمایہ ہے، ایئر فورس کا ایسٹ تھا، جو روس کے ٹوٹل 12 جہازوں کا حصہ تھا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور انتہائی اہمیت کے حامل آپریشنز میں جاتا تھا، اور روس کی فضاؤں میں ہی یوکرین کی طرف سے اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر روس کی فضاؤں میں رہتا تھا، اور وہاں سے یہ اپنے مضبوط جو اس کے ہتھیار تھے، اکوپمنٹ تھے، ریڈارز وغیرہ تھے، اور یہ وہاں سے ارلی وارننگ کی انفارمیشن وغیرہ دیتا تھا، مگر اس لیے اس کو یوکرین کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یوکرین کی ایئر فورس نے اٹیک روس کے اندر بہت کم ہی کیے ہیں، یا نہ ہونے کے برابر کیے ہیں، مگر اس کی تباہی نے روس کی برتری کو ایک کاری ضرب لگا دی ہے۔ اس کی تباہی سے روس کی ساکھ بھی وہ ہوئی ہے، اور فضائی مارکے میں اس کی جو ایک برتری تھی اس میں بھی کمی آئی ہے، اور کاری ضرب لگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ایئر کریو کی ہلاکت نے روسی ایئر فورس میں یقیناً ان کے مورال کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور اس طرح کے اہم آپریشن میں روس کی افواج میں کمانڈ اور کوآرڈینیشن کی صلاحیت پر ایک سوال کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور صدر پیوٹن یہ چیز کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ویگنار کے بانی کی وجہ سے روس اور اس کی فوج کے وقار کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی ہے، بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ان کی فوج کا وقار بھی اس سے متاثر ہوا ہے، ان کی ایئر فورس کی جو حربی جنگی صلاحیت جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اس میں یقینی طور پر کمی آئی ہے کہ اس قسم کے جہازوں کا پورا فلیٹ جو روس کا تھا وہ ٹوٹل 12 جہازوں پر مشتمل تھا، اور ان 12 میں سے ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ بہت ہی قیمتی جہاز تھا، بہت ہی ایڈوانس قسم کا جہاز تھا، لیکن جہاز کے ساتھ ساتھ جو عام طور پر کنٹریز میں ہوتا ہے، یا جو افواج ہوتی ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو عملہ ہوتا ہے، جہاز اگر تباہ ہوتے ہیں اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جو فائٹر جہاز ہوتے ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، اس میں پائلٹ کے پاس پیراشوٹس ہوتے ہیں،
وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر جہاز کو خطرہ ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاز کا بچانا ناممکن ہے یا مشکل ہے، تو پھر پائلٹ کو اپنی جان بچانے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے انکلوڈنگ پائلٹ، وہ اگر ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس کو تیار کرنے ملے اور اس لیول پر پہنچانے کے لیے، اس عملے کی جگہ لینے کے لیے جو نیا عملہ تربیت حاصل کرے گا اور جو وہاں تک پہنچے گا، اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ جہاز کا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، جہاز تو کسی وقت بھی خریدا بھی جا سکتا ہے، جہاں اگر یہ خود مینوفیکچر کر رہے ہیں تو اس کے مینوفیکچر میں زیادہ سے زیادہ 6 مہینے یا 1 سال لگ جائے گا، مگر جو عملے کی تربیت ہوتی ہے اور اس لیول پر جو عملہ ہلاک ہوتا ہے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے، اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے اس فوج کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور وہ افواج جو ہے نا کئی سال پیچھے چلی جاتی ہیں اگر ان کے اسٹاف کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کسی آپریشن میں ہلاک ہو جائیں اور اپنی جان جو ہے نا وہ نہ بچا سکے۔ تو جو ٹھیس اور وقار جو جہاز کے اس کی کیا کہتے ہیں، روس اور اس کی فوج کے وقار کو جو ٹھیس پہنچی ہے یا جو فزیکلی ان کا نقصان ہوا ہے، اس کو میرے خیال میں صدر پیوٹن جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ابھی نہیں تو دیر کچھ عرصے کے بعد اس کے نتیجے میں ویگنار کے بانی کو کیا کچھ برداشت کرنا ہوگا، اس کے بارے میں ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت تو یہ ہے کہ وہ بیلاروس کے صدر کی بیلاروس میں پناہ میں ہے، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے تحت جو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بیسز کو لوٹنے کی بجائے، کیونکہ ان کے بیسز جو ہے وہ رشیا میں ہی تھے، تو اپنے بیسز میں لوٹنے کی بجائے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ بیلاروس چلے جائیں اور وہاں پر کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں جو ہے نا معطل رکھیں، یا اپنی سرگرمیاں وہاں سے جا کے شروع کریں، تو وہ اس کی پناہ میں ہے، اور وہاں پر فوری طور پر تو صدر پیوٹن کسی قسم کا کوئی جو ہے ایسی کارروائی نہیں کر سکتا اس کے خلاف جس میں کہ بیلاروس کے صدر کی جو ہے وہ مرضی شامل نہ ہو اور بیلاروس کے صدر کی ناراضگی کا احتمال ہو یا خدشہ ہو، لیکن جب کچھ وقت گزر جائے گا اور جب یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی پرانی ہو جائیں گی اور جب لوگ اس چیز کو بھولنے کے قریب آ جائیں گے، تو یقینی طور پر ہمارا اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہے ویگنار گروپ کے بانی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ کس صورت میں ہوگا یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، یار زندہ صحبت باقی، تو پھر انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک کی حفظ و امان میں، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے، اپنی حفظ و امان میں آپ کو رکھے۔ اللہ نگہبان اور اللہ حافظ۔ السلام علیکم، شکریہ۔